وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 44، درس نمبر 659. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے سرتابی کی، ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے اور نہ وہ بہشت میں داخل ہوں گے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے میں سے نہ نکل جائے، اور گناہ گاروں کو ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ. ایسے لوگوں کے لیے نیچے بچھونا بھی آتش جہنم کا ہوگا اور اوپر سے اوڑھنا بھی اسی کا، اور ظالموں کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے، اور ہم عملوں کے لیے کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تو تکلیف دیتے ہی نہیں، ایسے ہی لوگ اہل بہشت ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. اور جو کینے ان کے سینوں میں ہوں گے ہم سب نکال ڈالیں گے. ان کے محلوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور کہیں گے کہ خدا کا شکر ہے جس نے ہم کو یہاں کا رستہ دکھایا، اور اگر خدا ہم کو رستہ نہ دکھاتا تو ہم رستہ نہ پا سکتے.
بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، اور اس روز منادی کر دی جائے گی کہ تم ان اعمال کے صلے میں جو دنیا میں کرتے تھے اس بہشت کے مالک بنا دیے گئے ہو۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 44، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکاریں گے جنت والے دوزخ والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو پا لیا ان تمام وعدوں کو جو رب نے ہمارے ساتھ کیے تھے۔ فہل وجدتم، تو کیا تم نے بھی پا لیا جو وعدہ تم سے تمہارے رب نے کیا تھا، وہ سچ ثابت ہوا کہ نہیں؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے کہ ہاں۔ فأذن مؤذن، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، بینہم، ان کے درمیان، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پہ۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ لوگ ہیں جو روکتے ہیں لوگوں کو اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور یہ جزائے اعمال سے منکر ہے۔ سامعین کرام، بالکل ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں صرف دو قسم کے لوگ ہیں، اور وہ یا تو اصحاب الجنت ہیں یا اصحاب النار ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ یہ دنیا کا ایک نتیجہ ہے، ایک رزلٹ ہے، ایک عکس ہے۔ جیسا انسان ہوگا اسی طرح اس کا آخرت میں نتیجہ ہوگا۔ انسان یہاں اگر کجربی اختیار کر لی اس نے، تو وہاں بھی یہ سیدھے راستے پر نہیں ہوگا، اور اس کا انجام برا ہوگا۔ اور دیکھیں، قرآن ہے میرے لیے، آپ کے لیے، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر وقت کے لیے ہے، لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس قرآن کو تقسیم کر دیا ہے مختلف واقعات، مختلف اصحاب پر اور مختلف گروہوں پر۔ ہم اس میں اپنے لیے کچھ نہیں پاتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ہمیں جس طرف لے جانا چاہتا ہے یا جس طرف ہماری توجہ مبذول کرانا چاہتا ہے قرآن، اس طرف ہم اپنی توجہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور یہ تمام مضمون جو اب آ رہا ہے سامنے کرام، یہ تمام اس کی تفصیل ہے۔ آگے آئے گا نا کہ وغرتہم الحیات الدنیا، کہ آیت نمبر 51 میں ہے کہ منکرین حق کی اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا تھا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ اور دیکھیں، یہ ایک بہت ہی یعنی نازک صورتحال ہے، اور بہت ہی توجہ طلب ہے۔ قرآن کی طرف تو ہم توجہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو اس کو ہم نے تقسیم کر دیا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کا جو مضمون ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ اہل دوزخ سے مخاطب ہوں گے، اصحاب الجنہ، اور ونادا اصحاب الجنہ، آیت نمبر 44 میں ہے نا، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربکم حقا قالوا نعم۔ اب یہ دیکھیں، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ان تمام بات چیت سے ذرا مختلف ہے، ہٹ کے ہے۔ ہمارا ان چیزوں پر کوئی یقین نہیں ہے۔ دیکھیں، یہاں تو اگر آپ غور کریں ان آیات میں، تو اللہ کا وعدہ، اللہ کے وعدے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اصحاب الجنت یعنی جنت والے دوزخ والوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا وعدہ ہم سے، تو اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا، اور کیا تم سے جو اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ کیا تھا کیا وہ سچ ہوا؟ تو وہ کہیں گے ہاں۔ تو دیکھیں، اللہ کا وعدہ
اس وقت دیکھیں، میں بار بار یہ لفظ دہرا رہا ہوں، اس وقت میں اور آپ اس آیت کے مخاطب ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، دیکھیں اللہ کے وعدے تو سچے ہیں، ان دو آیات جو ہم نے پڑھی ہیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین ہی نہیں ہے، یعنی قرآن پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ میں نہایت آہستگی سے بات کر رہا ہوں، قرآن کی کسی بات پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ دیکھیں آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں جنت پر یقین نہیں ہے، وہاں کے کتنے اچھے نظارے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں جو سچے ہیں، لیکن ہمیں اس پر یقین نہیں ہے۔ نہ دوزخ کے عذابات کی ہولناکی پر یا اس کے وجود سے بھی ہم انکاری ہیں عملی طور پہ، کیونکہ دیکھیں ہم نہ تو جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ اس کی کوئی شوق ہے، نہ کوئی تڑپ ہے، اور نہ دوزخ کے عذاب سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری ساری کوششیں جو ہے اس وقت وہ دنیا کے لیے ہیں، آسائش دنیا کے لیے ہیں، اور ہم اپنے رویوں کو بجائے بہتر بنانے کے بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں تمام معاشرہ ایسا ہے۔ اللہ کے وعدے پر یقین کر لینا یہ ہماری اس وقت اشد ضرورت ہے، اس وقت یقین کر لینا۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم زندگی گزارنے کی نیت آخرت کو بنا لو، اور دنیا کی زندگی کو اگر تم ترجیح نہیں دو گے اور زندگی میرے لیے خاص کر دو گے تو میں تمہیں ایک اچھی زندگی دوں گا۔ یہ دیکھیں اللہ کے وعدے کا تذکرہ ہے نا، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ وہ ٹھیک ہے کہ اس وقت یعنی جو وعدے ہیں رب کے وہ ایک خاص تناظر میں اصحاب الجنہ اصحاب النار سے پوچھ رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں لا رہا ہوں اس دنیا میں۔ ابھی ہم آخرت کی بات نہیں کر رہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جس نے بھی تم سے نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو اس کو میں ایک اچھی زندگی دوں گا۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، میں اس کو ایک اچھی زندگی دوں گا۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن ہمیں تو یہ سچا نہیں لگتا۔ اگر ایک اچھی زندگی چاہیے تو عمل صالح کرنا ہوگا ایمان کے ساتھ، لیکن وہ ایمان بھی وہ یقین بھی ہم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسا ایمان جو کہ اللہ کو مطلوب ہے وہ بھی ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اس کے مطابق عمل کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے۔ یہ دیکھیں سارا ایک مضمون آ رہا ہے، اگر آپ دیکھیں، یعنی میں آپ کو آیت بھی بتا دوں نا، آیت نمبر 53 تک، یعنی مضمون تو پہلے سے شروع ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا تھا کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا تذکرہ ہے، اور یہ مضمون چلا آ رہا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو انما حرم ربی الفواحش سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے، یعنی اندازاً۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں فرمایا کہ اے بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح، آیت نمبر 35 کا میں تذکرہ کر رہا ہوں۔ تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بھئی میرے رسول آئیں گے اور زندگی گزارنے کا تمہیں طریقہ بتائیں گے، تو تم اگر احتیاط سے زندگی گزارو، اپنے رویے کی اصلاح کر لو، اپنے آپ کو بدل لو اور اپنی اصلاح کر لو، تو تم پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، نہ ماضی کا غم نہ مستقبل کا خوف۔ اب یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ ہر فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں، خوف اور حزن، خوف اور غم سے آپ نجات پا جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے پہ۔
اور لیکن اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہا ہے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے اس میں خاصا وقت لگایا تھا اس کے بیان میں، ان 2 آیات کے بیان میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کہا ہے آیت نمبر 36 میں کہ جنہوں نے تکذیب کی میری آیات کی اور اس سے سرکشی کی روش اختیار کر لی اس کے مقابلے میں، تو یہ دوزخ جائیں گے، ہمیں تو یقین نہیں ہے۔ ہم فیہا خالدون ایک بہت بڑا تنبیہ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو بہرحال آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہی اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا تذکرہ ہے کہ جنتی یعنی جنتی اور دوزخی آپس میں بات چیت کریں گے، جنتی دوزخیوں سے پوچھیں گے کہ بھئی ہم سے تو جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی سچے ثابت ہو گئے۔ میں مطلب اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، ظاہر ہے کہ دنیا کے بارے میں بھی وعدے ہیں اور میں آپ سے اس وقت دنیا کے وعدوں کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ میں تمہیں زمین میں خلافت عطا کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو آیت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی کہ تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن ہمیں یقین نہیں ہے سامنے کرام، کسی وعدے پہ اللہ تعالیٰ کے یقین نہیں، بلکہ اللہ پر ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اسباب، اللہ سے زیادہ ہمارا اس اسباب پر اعتماد و بھروسہ ہے۔ دنیا حاصل ہوتی ہے آپ پر اعتماد ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، نہیں ہوتی تو آپ غم کرتے ہیں، خفا ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کا بھروسہ تو ظاہر پہ ہے، لیکن مومن کا بھروسہ تو اللہ پہ ہونا چاہیے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، آپ کہہ دیجئے کہ وہ تو رحمان ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے اور ہمارا اس پر بھروسہ ہے۔ تو یہ بھروسہ مومن کا تو ہے لیکن ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہم برائے نام مسلمان ہیں اور کیونکہ ہمیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اس کے احکامات کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ جھٹلانے والا ہے، مکذب ہے، جھٹلانے والا ہے، تکذیب کر رہا ہے، جھٹلا رہے ہیں۔ عملی طور پہ دیکھیں، اس میں کوئی سمجھنے کے لیے بڑا مشکل مضمون نہیں ہے۔ جو بھی جس بات پر آپ کا یقین نہ ہو اس پر آپ عمل نہیں کرتے، ایک عام سی سادہ سی بات ہے، جس بات پر آپ کا یقین نہ ہو زندگی میں آپ وہ یقین نہیں کرتے، اس پر آپ یقین نہیں کرتے۔ ایک دوائی ہے مثال کے طور پہ، وہ ڈاکٹر نے لکھ دی، آپ کا شک پیدا ہو گیا، آپ وہ دوائی نہیں کھائیں گے۔ ڈاکٹر نے لکھ کے دی، آپ مریض ہیں، آپ کو علاج کی ضرورت ہے، لیکن ایک دوائی جو کسی بھی وجہ سے آپ اس کے شک میں مبتلا ہو گئے تو وہ دوائی آپ نہیں استعمال کریں گے۔ ایسا بہت سا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق مریض عمل نہیں کرتا، کیونکہ اس کا یقین متزلزل ہو جاتا ہے۔ اور تو یہ اب اللہ تعالیٰ کا دیکھیں کلام ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ القرآن یعلو ولا یعلی علیہ، قرآن غالب ہوگا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تم غالب ہوگے۔ آج دیکھیں دنیا میں، یہ میں ایک وسیع تناظر میں بات کر رہا ہوں، ہم جس حالات میں رہ رہے ہیں، آج کا مسلمان جو برائے نام ہے یہ مغلوب ہے، آج کا مسلمان مغلوب ہے اور اس نے اسلام کی عمارت کو ڈھا دیا ہے۔ پوری عمارت اسلام کی منہدم ہو چکی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے۔
اور اس کی وجہ یہی قرآن جو بتاتا ہے، دیکھیں میں تو اس سے باہر نہیں جا سکتا، اصل مرض تو اللہ تعالیٰ ہمارا جانتا ہے۔ وغرتہم الحیات الدنیا، ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا، ابھی آ رہا ہے آگے، کہ یہ لوگ ظالم تھے اور انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو ہم نے آیت پڑھی ہے، آیت نمبر 44، اس میں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ، پھر ایک اعلان کرنے والا، اب دونوں اقرار کر لیں گے، مومن بھی کہیں گے اور جنتی بھی کہیں گے کہ اللہ نے ہم سے سچا وعدہ کیا تھا۔ کہ میں نے آیت میرے خیال سے پڑھ کے سنا، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، کہ میں اس کو ایک اچھی زندگی دوں گا، یہ اللہ کا دنیا میں وعدہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں وَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، قیامت کے دن، قیامت مطلب موت کے بعد، روز قیامت، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، جنتیوں کو وفود کی صورت میں جنت لے جایا جائے گا۔ تو دنیا کے بارے میں بھی سامعین کرام اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں اور آخرت کے بارے میں بھی ہے۔ میں تو پہلے آپ کو دنیا کے وعدے کی خوشخبری دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دوست ہو جائے گا، آپ کا مددگار ہو جائے گا، آپ کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا، آپ کی ہر مشکل میں آپ کا ملجا اور ماوا ہوگا، وہ آپ کی ہر مشکل دفع کر دے گا، مشکل نہیں رہے گی۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اپنے مسئلے کو تو جانیں۔ ہمارا مسئلہ تو قرآن نے ابھی میں نے پڑھ کے بھی سنایا، دنیا کی زندگی نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دین کو ہم نے ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 51، یہ منکر حق جو ہیں، حق سے انکار کرنے والوں کی تفصیل اللہ تعالیٰ آیت نمبر 51 بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے اپنے دین کو ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، آج ہم نے دین کو ایک فالتو سی چیز سمجھ لیا ہے، اسلام ہو یا نہ ہو۔ اب دیکھیں انڈیا میں ویسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مشرک سے نکاح حرام ہے، لیکن آپ دیکھ لیں بہت سے مسلمان لڑکوں نے، اداکاروں نے وغیرہ وغیرہ، انہوں نے ہندو لڑکیوں سے شادی کر لی، اور بڑا آپ کا جو ہے وہ نامور اداکار شاہ رخ خان، اس کی بیوی ہندو ہے۔ تو دین سے تو ہم نے، یہ صرف شاہ رخ خان کی بات نہیں ہے، یہ ہم سب نے اجتماعی طور پہ خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کو مار دیا ہے، اپنے ضمیر کو مار دیا ہے، دین کو اب ایک کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ دنیا کی زندگی نے، ہم دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے کہ یہ اصل ہے۔ تو اب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آپ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، آج میں ان لوگوں کو بھلا دوں گا جنہوں نے دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ کے دین کو ایک کھیل تماشا سمجھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے میں ان کو اپنی رحمت سے بھلا دوں گا۔ یہ کس کو؟ یہ ہمیں۔ بس بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں سامعین کرام، کہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، جنتی پکاریں گے دوزخیوں کو کہ ہم نے ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم سے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ تو پورا ہو گیا، ہم نے پا لیا۔
فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ تو دوزخی کہیں گے کہ ہاں بالکل۔ اب دوزخ کا وعدہ تو ہے، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، اسی طرح ہم ظالم کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال پھر کیا ہوگا؟ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، منادی کرنے والا منادی کرے گا، پکارنے والا پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالم پر۔ دیکھیں ظالم کون ہے سامنے کرام؟ یہ اصل میں مطلب آپ کے سامنے بیٹھا تو ہوں، قرآن بیان تو کر رہا ہوں، لیکن مجھے لگ رہا ہے ہر جگہ جو ہے آپ کو وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ بھئی یہ اصطلاحات قرآن کی جو ہیں یہ آپ اپنے اندر تلاش کریں۔ اگر آپ ظالم نہیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو بھی یعنی ظالم اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ اور شرک کیا ہے؟ کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزاریں، اللہ کی آیات کو احکامات کو نظر انداز کر دیں۔ شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کی بجائے دنیا کو محبوب بنا لیں، آپ نے شریک بنا لیا۔ معبود تو ایک تھا، مقصود تو ایک تھا، محبوب تو ایک تھا، مطلوب تو اللہ تھا، آپ نے دنیا کو محبوب، مطلوب، مقصود اور محبوب بنا لی۔ یعنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ دھوکے میں نہ پڑیں۔ آپ جو کچھ آپ کو بیان ہو رہا ہے، جو کچھ آپ جو سمجھ رہے ہیں دین کے بارے میں، وہ سچ نہیں ہے، وہ آپ صحیح نہیں سمجھ پا رہے، یا آپ کو صحیح نہیں سمجھایا جا رہا کہ بھئی تم تو ظالم نہیں ہو، تم تو کافر نہیں ہو، تم تو مشرک نہیں ہو، تم تو منافق نہیں ہو، آپ کو تو یہی سمجھایا جا رہا ہے۔ مجھے خود کہا، یعنی بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں، ایک آدمی نے پوچھا کہ بھئی یہ منافق جو ہیں، یعنی یہ سوال کو دیکھیں نا، منافق تو قرآن میں جو آیا ہے یہ تو مدینے میں تھے، تو مجھ سے وہ سائل پوچھتا ہے کہ آج بھی منافق ہیں؟ کتنی بڑی جہالت، ہم تو سب ہی منافق ہیں۔ مومنوں کا آپ سوال کریں کہ اس وقت مومن زیادہ تھے کہ آج بھی زیادہ ہیں، یہ ایک سوال بنتا ہے۔ منافق تو ہم سب منافق ہیں۔ منافق کیا ہے؟ جس کی زبان پہ کچھ ہو اور اس کے عمل میں کچھ ہو۔ ہماری زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمارے عمل میں یہ کلمہ نہیں ہے، اس کے تقاضے ہم نہ پورے کرتے ہیں نہ پورے کرنا چاہتے ہیں۔ تو لعنت، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ظالم کون ہے؟ ہم ہیں۔ جو بھی اللہ کے حکم کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کرے گا، وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا اور وہ ظالم بن جائے گا۔ ظالم کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس یعنی آخری جو فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، ایک پکارنے والا پکارے گا ان کے درمیان، بینہم، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پہ۔ اب یہ پکار تو آج بھی ہے سامنے کرام، یہ پکارنے والا یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پکارا ہے، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو بہرحال وہاں بھی ایسا ہی ہوگا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اور وہاں بھی ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا کہ اللعنۃ اللہ علی الظالمین، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ظالموں پہ۔ بہرحال میں آخر میں یہی کہوں گا، اپنے آپ کو بھی نصیحت کروں گا اور آپ کو بھی، کہ آپ دھوکے میں نہ رہیں، کسی غلط فہمی میں نہ پڑیں کہ آپ مومن ہیں، آپ مومن نہیں ہیں۔
ایمان کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو سمجھیں، قرآن کا مطالعہ کریں۔ قرآن آپ سے کیا چاہتا ہے یہ ہم تو کبھی اس قرآن کو اس لحاظ سے نہیں دیکھتے کہ آیا میرا عمل قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ نو وے۔ ہاں، روز 1 سپارہ پڑھیں گے، میں تو 1 سپارہ روز پڑھتا ہوں، میں تو اتنی تلاوت کرتا ہوں۔ رمضان میں ریس لگی ہوتی ہے بعض نوجوانوں میں کہ میں نے اس مسجد میں ختم کیا، اس مسجد میں ختم کیا، بس شبینہ بھی کیا، 3 راتوں میں نے پورا قرآن ہی ختم کر دیا۔ بالکل آپ نے قرآن کو ختم کر دیا، سوچنے اور سمجھنے کا ارادہ نہیں ہے آپ کو قرآن پہ، نہ عمل کرنے کا ہے، بس ظاہری تلاوت ہے، حسن قرات کی محفلیں ہو رہی ہیں، اور کبھی کوئی کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، کوئی کس طریقے سے پڑھ رہا ہے، اور بس واہ واہ سبحان اللہ، اور پھر آپ اصل عبادت تو شیطان اور نفس کی ہو رہی ہے سامنے کے نام اس وقت۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، آپ اس پہ غور کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، پھر یہ جنت کے لوگ دوزخ والوں سے پکار کے کہیں گے، پوچھیں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، کہ ہم نے تو ان سارے وعدوں کو سچا پا لیا جو ہمارے رب نے ہم سے کیے تھے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تو کیا تم نے بھی ان وعدوں کو ٹھیک پایا جو رب نے تم سے کیے تھے؟ قالوا نعم، وہ کہیں گے ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، تب ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين۔ اور اہل بہشت دوزخیوں سے پکار کر کہیں گے کہ جو وعدہ ہمارے پروردگار نے ہم سے کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا، بھلا جو وعدہ تمہارے پروردگار نے تم سے کیا تھا تم نے بھی اسے سچا پایا؟ وہ کہیں گے ہاں، تو اس وقت ان میں ایک پکارنے والا پکار دے گا کہ بے انصافوں پر خدا کی لعنت۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم